صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ قدس کو فتح کرنے والے عظیم مجاہد کی مکمل کہانی۔ دوستو، جب بھی اسلام کے راستے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام ایسا آتا ہے کہ دشمن بھی عزت کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنی تلوار سے زیادہ اپنے اخلاق، انصاف اور رحمدلی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ وہ شخص جس کے نام سے یورپ بھی شرما گیا۔ آج ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ قدس کا فاتح، مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے والا اور راہ کا سب سے بڑا سپہ سالار۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی صرف افسانوں کی کہانی نہیں ہے بلکہ قیادت، صبر اور انسانیت کا ثبوت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن کسی شہزادے کا پرسکون ٹھکانہ نہیں تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ تیر اندازی، تلوار بازی اور گھڑ سواری بھی سیکھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن میں صلاح الدین کو جنگ سے زیادہ علم اور مذہب میں دلچسپی تھی، لیکن وقت نے انہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا مجاہد بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ نور الدین زنگی کے قریب ہو گئے۔ نور الدین زنگی ایک عظیم مسلمان حکمران تھا جو صلیبیوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین کو صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک محافظ بنایا۔ اس طرح صلاح الدین کے دل میں یروشلم کو آزاد کرانے کا مشن پیدا ہوا۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا گیا۔ اس وقت وہاں فاطمی خلافت کی حکومت تھی۔ اپنی حکمت، ایمانداری اور صبر کے ساتھ صلاح الدین سنی اسلامی نظام قائم کیا، عوام کا اعتماد جیتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ وزیر اور بعد میں مصر کا حکمران بن گیا۔ صلیبی ایک یورپی فوج تھی جس نے 1099 میں یروشلم پر قبضہ کیا۔ اس گرفتاری کے دوران ہزاروں مسلمان مارے گئے، یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ جبر صلاح الدین ایوبی کے دل میں ایک گہرا درد بن گیا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، قدس کو آزاد کروانا۔ صلاح الدین نے ایک طاقتور حکمت عملی استعمال کی۔ صلیبیوں کے پانی کے راستوں کو مسدود کر دیا، گرمی اور دھوپ کا فائدہ اٹھایا، فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کا لیڈر گائے آف لوسیبنان لیڈر بن گیا۔ فتح میں فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا، لیکن سب سے اہم بات، صلاح الدین عام معافی کا اعلان کیا، خواتین اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا، عیسائیوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی، قائدین کے ساتھ رحم کیا۔ یہاں صلاح الدین نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام تلوار کا نہیں، انصاف کا درس دیتا ہے۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ نے صلاح الدین کا مقابلہ کیا۔ دونوں سخت دشمن تھے لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 میں ہوا۔ تجسس کی بات ہے کہ شہنشاہ کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے پاس سونا چاندی نہیں تھا، اس کے پاس صرف چند درہم تھے۔ ان کی زندگی سادگی اور دیانتداری کی مثال تھی۔ صلاح الدین ایوبی ہمیں سکھاتے ہیں، جیت کے بعد بھی انصاف ضروری ہے۔ طاقت کا مطلب جبر نہیں ہوتا۔ سچا رحم کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ آؤٹرو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو صلاح الدین ایوبی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ پسند آیا۔ اللہ حافظ۔